السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے جاوید علی سرگودا. وہ کہتے ہیں جی بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس سوال کا جواب دیا جس میں کھمبوں کو ووٹ اور ٹکٹ دینے والی تجویز کے حوالے سے بات کی گئی تھی. لیکن دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کی سیاست میں داخلے کی روایت قائم ہونی چاہیے، کیونکہ اصل جمہوریت یہی ہے. بھائی اصل جمہوریت ذرا انگلینڈ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو مادر جمہوریت ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک لٹریسی ریٹ ایک خاص لیول پہ نہیں چلا جاتا، جب تک لوگ اقتصادی طور پہ بحال نہیں ہو جاتے، اپنے قدموں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے، جب تک اس ملک میں انصاف نہیں ملتا، تین نسلیں لوگوں کی گل سڑ جاتی ہیں انصاف لینے کے لیے. تھانہ کچہری جب تک عقوبت خانہ ہے، عذاب ہے، تب تک یہ جمہوریت ڈھونگ ہے، بکواس ہے، فراڈ ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جس بندے کا میں نے پہلے مثال دی تھی کہ پیروں کے نیچے زمین اپنی نہیں، مطلب گھر اپنا نہیں، سر پہ چھت نہیں ہے، اس کے پاس رزق روٹی نہیں ہے، اس کے پاس سوائے جانوروں کی طرح زندہ رہنے کے لیے آپشن ہی دوسرا کوئی نہیں، اور وہ کیا ہے 3 وقت کی روٹی. اس کو اچھے برے کی، سیاہ و سفید کی، صحیح اور غلط کی تمیز ہو نہیں سکتی. اب جب تک یہ سب کچھ اچیو نہیں ہو جاتا اس وقت تک جمہوریت نہیں ہے. یہ شیم ڈیموکریسی ہے، یہ ایک آدم خور نظام ہے، یہ بہت بڑی بکواس ہے. یہ مخصوص قسم کے لوگ. مجھے ایک سادہ بات بتائیں، آپ یہی جمہوریت ہے نا، جاری رکھیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں جمہوریت کا لفظ کیا ہے؟ یہ جمہور سے نکلا ہے. جمہور کہتے ہیں عوام کو. عوام کی نمائندگی نہ سینٹ میں ہے، نہ کسی نیشنل اسمبلی میں، نہ کسی اور ایمان میں، نہ پروونشل اسمبلی میں. مخصوص قسم کے کن ٹوٹے میجورٹی تو انہیں کی ہوتی ہے. اگر آپ اس طرح کی جمہوریت جاری رکھنا چاہتے ہیں جس نے 74 سال میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کی نسلیں بیچ کے رکھ دی، تو ضرور کریں، میری صحت پہ نہیں فرق پڑتا. بٹ آئی ڈونٹ بلیو ان دس. یہ ہونا نہیں. یہ جتنے کام میں نے گنوائے ہیں، مثلاً لوگوں کا مالی طور پہ، میں دولت مند ہونا نہیں کہہ رہا، متمول ہونا نہیں کہہ رہا، آسودہ ایک کمفرٹیبل زندگی، علم بچوں کو دلا سکیں یا اسٹیٹ دلائے، علاج، انصاف. تو یہ چند چیزیں پاکستان میں تو ان کی موجودگی مجھے تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. اگر آپ کو دکھائی دے رہی ہے، میں آپ کو مبارک ہو. جمہوریت یہ کہنا ہے کیونکہ اصل جمہوریت یہی. اصل جمہوریت نے انڈیا کو بھی کیا دیا ہے؟ مودی. ادھر کیا دیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. یہ نہیں ہے جب تک وہ ہیومن مٹیریل نہیں. نظام اچھے برے نہیں ہوتے. ہر جگہ ہر نظام کامیابی سے بھی چل رہا ہے، ہر جگہ ہر نظام ناکامی سے بھی دوچار ہے. اصل میں ہیومن مٹیریل جنہوں نے حکومتیں، جنہوں نے ووٹ دینا ہے اور جنہوں نے ووٹ لینا ہے، ان کے اندر جب تک ایک خاص طرح کی کوالٹی نہیں ہوگی، تدبر نہیں ہوگا، تفکر نہیں ہوگا، اس کے اندر بے غرضی ہوگی، عوام سے کوئی لگاؤ، کوئی دلچسپی ہوگی، یہ تو کچھ بھی نہیں. یہاں پاکستان کی جمہوریت جب سے میں نے وہ سنبھالا، میں تو سوائے اس کو لوٹ مار کے میں نے تو اس میں کچھ بھی نہیں دیکھا. اگلا سوال ہے جی شمائل علی ہیں، پہلا میں نے پتہ نہیں نام لیا کہ نہیں، جاوید علی سرگودا سے تھے. اچھا، شمائل علی ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ پارٹی سے انحراف کرنے والوں کو تاحیات نااہل نہیں کہا جا سکتا، مگر پارٹی کے خلاف ان کا ووٹ شمار نہ کیا جائے. اعلیٰ عدلیہ کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا ایک ہی تبصرہ ہے، اللہ اس فیصلے کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اتنا بیلنسڈ، خوبصورت، متوازن فیصلہ ہے کہ اپنی عدلیہ پہ فخر محسوس ہوتا ہے، بہت بیلنسڈ. اچھا، اگلا ہے جی جاوید علی ہیں، یہ جوہر ٹاؤن سے، لاہور سے. جی ملک میں غیر یقینی کی صورت حال ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. سیاسی حالات آپ کے بھی سامنے ہیں. ان حالات میں خیال آتا ہے شاید ہم
چلانے والوں کے بغیر چلنے کے قابل ہی نہیں. اگر ہم کسی قابل ہوتے تو افواج کو کبھی پاکستان میں مارشل لا لگانے کا خیال ہی نہ آتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ 100% درست ہیں. میں سیاست دانوں کی ناکامی کے حوالے سے یہ دلیل بارہا دے چکا ہوں. اگر یہ کمپیٹنٹ ہوتے، اگر یہ کرپٹ نہ ہوتے، اگر یہ نااہل نہ ہوتے، اگر یہ جانوروں کی طرح آپس میں دست و گریبان نہ ہوتے، اگر ہوتے نہ ہوتے، افواج پاکستان کبھی مداخلت نہ کرتی. کمپیٹنٹ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں بیٹھے ہوں، قابل ہوں، ڈلیور کر رہے ہوں، ان کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، رسپیکٹیبل ہوں، باوقار ہوں، ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہو. فوج کو کیا تکلیف ہے؟ اس سے ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن دے میک اٹ مور اور لیس امپاسبل. فوج کیا ہے؟ فوج محافظ ہے. سرحدوں کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں اندر سے بھی. بعض اوقات سرحدوں کو خطرہ صرف باہر سے نہیں ہوتا، سرحدوں کو خطرات اندر سے بھی ہوتے ہیں. سو جو بات آپ نے کی، اور باقی یہ رہ گیا کہ سیاسی حالات آپ کے سامنے غیر یقینی. یہ ملک میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے تو ملک کو کبھی یقینی حالات تو میں نے یہاں نہیں دیکھا. ہمیں میں پتہ نہیں کوئی تیسری بار آج کل پڑھ رہا ہوں اف آئی ایم اسیسینیٹڈ ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب. پی این اے کا کردار اتنا مکروہ، اتنا غلیظ، جس کا حساب کوئی نہیں. لیکن تھے کچھ لوگ، میجورٹی پھر بھی بھٹو کے ساتھ تھی. واٹ ہیپنڈ؟ ایون بھٹو اپنے حصے کی غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں. اور بہرحال میں جب جاولا کی بات، تو آؤٹ آف ٹرن کس کو اٹھا کے اس کے بارے میں کسی کا تبصرہ ہے. کتاب کون سی ہے؟ ہاں، ایک تھے حبیب الرحمان آئی جی پنجاب، وہ آئی جی سندھ بھی رہے. ان کی اتنی موٹی کتاب ہے. منیر احمد منیر صاحب نے، ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، بڑا خوبصورت، وہ طویل انٹرویو ہے، اتنی موٹی کتاب ہے. جو جنرل ضیاء کے بارے میں ان کے کولیگس کہتے تھے، سینئر کہتے تھے، وہ کبھی پڑھتے تو تھے، وہ تو حوالدار نہیں لگتا. خیر، وہ جو ملک کے ساتھ اس کر گیا ہے، وہ آج نہیں تو 10 سال 20 سال بعد لوگ بتائیں گے اس ملک کا اصلی ویلن کون تھا. اچھا، یہ ہے جی محمد احمد، جرنلسٹ ہے، واشنگٹن یو ایس اے. وہ کہتے ہیں فوری عام انتخابات کا اعلان یا کچھ ماہ بعد آپ ملک کے لیے کس آپشن کو بہتر سمجھتے ہیں؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر تو یہ جگاڑ جو جمہوریت کا ہے آپ نے یہ جاری رکھنا ہے، اگر تو پھر تو فوری کراؤ. میں تو جمہوریت شمولیت کے حق میں نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اینٹائی ڈیموکریسی، اینٹائی شیم ڈیموکریسی. شیم ڈیموکریسی، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، شیم ڈیموکریسی. یہ ڈھونگ ہے. یہ بیلٹ باکس جو ہے یہ قبر ہے بیسیکلی عوام کی. یہاں ووٹ لیا نہیں جاتا، چھینا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے، اور اس کے 1001 طریقے ہیں. یہ ڈبل شاہ نے لوگوں سے کو گن پوائنٹ پہ پیسے خریدے تھے؟ نہیں، لالچ دے کے، بیوقوف بنا کے، تعلقات بیچے، کہیں پی آر بیچی، کہیں ذات برادری بیچی. یہی کچھ ہوتا ہے آپ کی سیاست. anyway، تو اگر آپ نے یہ جمہوریتی کھیلنا ہے تو پھر جان چھوڑو بھائی. اور ویسے بھی لوگ ان کو سنسار کر دیں گے، چونکہ یہ اگر بہتری کی کوشش کریں گے وہ حالات کو بد سے بدتر کرے گی. کل بھلے یہی واپس آ جائیں یا عمران آ جائے، وہ پھانسی کا پھندا ہوگا، وہ پھانسی کا کنواں ہوگا جو یہ کھودیں گے. اور اگر یہ صحیح کرتے ہیں تو لوگ ان کو سنسار کر کے رکھ لیں گے. کئی ماہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو میں، ہاں سلمان علی ہیں مدینہ منورہ سعودی عربیہ سے، سلمان علی، وہ کہتے ہیں جی کئی ماہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو میں زبردست جملہ ادا کیا تھا اور آپ کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی. 2 روز قبل ڈھونڈنے کے باوجود مجھے وہ ویڈیو تو نہیں ملی، مگر آپ کے الفاظ یاد ہیں کہ آخر ہمارے پلے ہے ہی کیا چیچا وطنی میں F-16 بن رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو پلیز اپنے خیالات دہرا دیں. میں اپنا سلمان علی صاحب 32 سال ہو گئے، میں اپنے خیالات ہی دہرا رہا ہوں، ماتم کر رہا ہوں.
سینہ کو بھی کر رہا ہوں، زنجیر سے نہیں کر رہا ہوں، تو اس میں دہرانے والی تو بات ہی کوئی نہیں. پلے کچھ نہیں سے مراد نہ کیریکٹر ہے نہ عوام کا. میں عوام میں شامل ہوں، نہ اشرافیہ کا. عوام اور اشرافیہ دونوں کرپٹ ٹو دا کور. یہ ایک ایسا بھیانک آدم خور نظام ہے، اس نے ریڑھی والے کو بھی حرام کھانے پہ مجبور کر دیا. سادہ سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ریڑھی جائز جگہ پہ تو نہیں ہوتی. چھابڑی، ریڑھی، کھانچا کدھر ہوتا ہے؟ وہ لگانے کے لیے ان کو بھتے دینے پڑتے ہیں، جگہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. کس کو؟ کارپوریشن، جو بھی متعلقہ محکمہ. نتیجہ کیا ہے؟ ریڑھی اور کھانچے والا بھی اس ملک میں حرام کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے. جن کی رگوں میں حرام ہوگا ان کے لیے عزت بھی حرام ہو جائے گی. یہ طے شدہ بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. ہم حضور سے بہت محبت کرتے ہیں، کبھی دیکھو تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں. قرآن پاک اپنی جگہ پہ کبھی ان کی چند سینگ زیادہ نہیں، 15-20 ملاوٹ. جو ملاوٹ کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ایسے نام نہاد مسلمان کو حضور دارہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں. جو ملاوٹ کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، ہم میں سے نہیں. جو غریب کا حق مارتا، تو یہاں ہے کیا؟ تو قتل عام والا معاشرہ ہے جس کی جدر بھرے کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے. پریکٹیکلی تو یہی صورتحال ہے. اشرافیہ حرام خور ہے، نیچے عوام بھی ماشاءاللہ. اسی طرح کلچر ہی ایسا بنا دیا گیا ہے. یہ گن پوائنٹ پہ کرپٹ. آپ دیکھو نا ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو، اور پھر کوئی ان لانتیوں سے پوچھے کہ اتنے اختیارات والے بندے کو جو اس کا ٹیک ہوم ہے اس کی اوقات کیا؟ اس میں تو ایک ہفتہ نہیں گزرتا. وہ ٹوٹ ٹپے والا بندہ ہے، اس نے ڈھنگ کے اسکول میں بچے پڑھانے ہیں. بچوں کی کبھی ذرا ہائی پروفائل جو اسکولز ہیں ان کی کبھی اسکول فیس تو دیکھیں کدھر جا رہی ہیں. بجلی کے بل، سبحان اللہ. میں کل ہی کسی چکر میں بلز میں نے نکلوائے. ہمارا 1.5 لاکھ بل لگتا ہے. 5 فیملی ممبر ہیں ٹوٹل، اندازہ لگا لیں. تو آپ گن پوائنٹ پہ کرپٹ کیا آپ نے سارے معاشرے کو. اس ملک کے بڑے سے بڑے، یہ دیکھیں پرکس پریولیجز کو گولی ماریں. میں کہہ رہا ہوں گولی ماریں. بڑے گھر مل گئے، گاڑیاں مل گئیں، ملازم مل گئے، فلانا مل گیا. اور کل جب اس نے ریٹائر ہونا ہے تو پاگل ہے، وہ تو مر جائے گا. جو 60 سال کی عمر تک اس طرح کے ایک لیوش لائف سٹائل کا عادی ہے، کچھ سیکٹری ہے، کوئی یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ تو عادی ہو جاتا ہے خاص طرح کے لائف سٹائل کا. وہ مجبوراً حرام کھاتا ہے. کہ بھائی کل میں 5 مرلے کے مکان میں رہوں گا. یہاں جی او آر میں جا کے دیکھیں، اسلام آباد دیکھیں، ان کے نخرے شخرے جو بھی ہیں کرپٹ کرتے ہیں. خود سسٹم کرپٹ کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ کچھ لوگ بیرون ملک اربوں روپیہ اور خربوں روپے کی جائیدادیں خرید سکیں. ہر بندہ تھلے کانا ہے. یہ سائنس ہے ٹوٹل. میں نے بتایا نا کہ ایک فوڈ انسپیکٹر ہاؤ کین ہی سروائیو؟ مجھے کو بتا دے. کوئی 1 لاکھ میں، کوئی 50,000 میں ایک آدھ بندہ ایسا ہوگا جس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ایسا ہوگا، یا اس کی بیوی کی طرف سے کو سپورٹ ہوگی. باقی کون نہیں ہے؟ کون بھرتی ہوتا ہے؟ کسٹم انسپیکٹر تو فوڈ انسپیکٹر تو فلانا، کون تنخواہ کے لیے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پلے تو جو کشکول ہے، جو کاسا گداگروں کا ہوتا ہے، ہمارے تو اس میں بھی چھید ہیں. میں پچھلے الیکشن سے پہلے ایک بات مسلسل میں چیختا رہا کہ او بھائی، اس ملک کی اکانومی کا پیندہ ہی کھایا گیا ہے. پورا پاکستان کے سائز کا اگر آپ برتن لگا لیں، اس میں منو سلبہ گر رہا ہو، پیندہ ہی نہیں ہو تو کیا ہے؟ پلے پلے کچھ نہیں ہے سوائے بڑکوں کے، ابھی خواب دیکھنے کے. او بھائی کوئی شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے کہ جی
یوں ہو جائے گا فوں ہو جائے گا. یہاں تو باز نہیں آتے آج تک کہ ملک ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, 27ویں رمضان کو بنا تھا. یہ کون سی کوالیفیکیشن ہے بھائی؟ وہ شرم ہی نہیں آتی. اس ملک کے دانشور لکھتے ہیں ہمیشہ قائم رہنے. وہ عادت تو ٹوٹ گیا, اس کو بھی برسوں بیت گئے. جھوٹ بولے جا رہے ہو آپس میں ہمیشہ قائم رہنے. کیوں بھائی؟ آپ کہتے ہو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے. نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس وقت یہ بھول جاتے ہیں بدبخت کہ اللہ کی رحمت مشروط ہیں, اس کی کچھ شرائط ہیں, اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. رب العالمین کہتے ہیں نا 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ غفور ہے, کتنا مہربان ہے. لیکن یہ دوزخ, یہ جہنم ساری, یہ بھی رب العالمین کی ہی تخلیق ہے جو ہم جیسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہیں. بارہ تھینک یو.